تو کیا اولاد کی دعا سے اگر مرحوم والدین کے ساتھ آگے کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے؟ میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں، بالکل، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک بندے کی ماں مر گئی، آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، پلس یہ کہ دعا کریں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 ثواب پہنچتے ہیں، ایک تو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی کام کیا تھا، مرنے کے بعد ملے گا، دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی، وہ بھی ظاہر ہے اس کو ملے گا، تیسرا نیک اولاد۔ نیک اولاد ظاہر ہے ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو۔ مثال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ ہے اصل بنیاد، باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں، اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدہم، وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے یا برے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے میرے رب بے شک، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب یہ ایک الگ حقیقت ہے تلخ کہ ایمان کی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کے فرقے پہ مرا ہو، کیونکہ دوسرے فرقے پہ مر جائے تو وہ تو ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ دوسرے مکتب فکر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے، آپ نکاح بھی دوبارہ کروائیں اور تجدید ایمان بھی کروائیں، اور اس قسم کی کئی ایک فنی ویڈیوز جو اوریجنل ویڈیوز ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والی، مسلمانوں کی وجہ سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہے، وہ آپ نے اکثر اوقات دیکھی ہوں گی۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے، آپ اسے ایصال ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی، اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی، وصغیرنا و کبیرنا، اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے ہیں، وذکرنا و انثانا، اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں میت کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے، باقی سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں۔ اور یہ جو جنازے کی ایکٹیویٹی بیسیکلی رکھی اس لیے گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق پورا کریں گے، اور دوسرا آپ وہاں پہ جا کے اپنی موت کو یاد کریں، نہ کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے فون بج رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو یعنی میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بھی فون وہاں پہ بج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری کمٹمنٹ کا لیول ہے آخرت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ، یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا ورژن ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ یہ نبی الاسلام نے حکم دیا۔ ایک تو ویسے ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شروع کر، تو وہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ وہ جس سنن ابی داؤد یا سنن نسائی کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ تو الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ وہ یہ کہ جب اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لیے دعا مانگو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد مانگو، حالانکہ اس چیپٹر کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں، وہ جنازے کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کا جنازہ تو 1 منٹ کا بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور بعد میں دعا جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیوبندی نہیں مانگتے، اور ان سے پوچھے کیوں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اور جب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ویسے تو اکیلے جو مرضی آپ کریں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی ہے تاکہ امت سے دعا اٹھ نہ جائے۔ تو کیا صرف دیوبندی علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین میں چیزیں خود سے انجیکٹ کریں گے؟ بریلویوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ حقیقتاً تو دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں، یہ دونوں نے ہی دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی۔ اصل دعا جو ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کرنی ہے، دفنانے کے دوران بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، کتب ستہ میں سے یہ ابو داؤد ہے، یہ ترمذی کے ریفرنس ہے کہ آپ نے دفناتے ہوئے یعنی 3 مٹھیاں کم از کم مٹی کی بھر کے ڈالنی ہے قبر کے اوپر، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر، تو یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر ڈالنی ہے۔ پھر دفنانے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ظاہر ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شاید قبر پہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا۔ شرک تو تب ہوگا جب آپ مردے سے مانگ رہے ہوں گے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بقیع غرقد قبرستان میں جا کر 3 دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 3 دفعہ پھر ہاتھوں کو واپس لے گیا۔ تو یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ پھر قبرستان میں دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اور پھر قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر ابن عاص کی وصیت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں، اور تاکہ میں یہ جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے۔ اب وہ اس لفظ کو بھی لوگ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان لوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی آواز لگائے گا۔ تو اگر آواز ہی لگانی ہوتی تو حضرت عمرو ابن عاص اپنے بیٹوں کو کہہ دیتے کہ بھی تم نے جو ہے نا میری قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ یہاں پہ لوگ دیتے ہیں نا اذان، پوچھے کہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ دین میں جو مرضی داخل کر لیں۔ وہ تو میرے بھائی جنازے کی بھی اذان منع تو کہیں پہ نہیں ہے، ہم کیوں نہیں دیتے کہ نبی الاسلام نے نہیں دی۔ عیدین کی اذان نہیں ہوتی، منع تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ سر یہ حدیث تو آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ نے حدیث یہ دکھانی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان سے منع فرمایا کرتے، نہیں دیا کرتے تو وہ آپ نہ بھی بتائیں، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں دیا کرتے تھے، نہیں تو بہت سارے کام بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، آپ نے کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ منع تو کوئی نہیں نہ کیا، ٹھیک ہے۔
تو منع والا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو کام دین کے اندر نہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ انڈرسٹوڈ منع ہی تصور کیا ہے. یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, میں اس کو اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا, میں موضوع کو تلخ نہیں کرنا چاہتا اس طرف گفتگو لے جا کر. تو بہرحال آپ نے حضرت عمرو بن عاص کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ان کی وصیت یہ ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے قبر پہ اتنی دیر, یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں بیٹھنا, یعنی پاس بیٹھنا ہے, وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں, جو مرضی آپ کریں. تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کے لیے, آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, زبردستی تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعاؤں سے نہیں لگائی جا سکتی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے, اور نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ تیری پناہ مانگتا ہوں, اور جھوٹے مسیح دجال مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آمین. اچھا, دفنانے کے بعد اذان دینا بھی کوئی ثابت نہیں ہے, اور اس طریقے سے ہمارے دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہے نا وہ میت کو دفنانے کے بعد نا سرہانے پہ کھڑے ہو کر نا سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کرتے ہیں, اور پاؤں والی سائڈ پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں. یہ روایت موجود ہے, لیکن یہ روایت جو ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے, مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے اندر ایوب نام کا ایک متروک راوی ہے, یعنی جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی, ریجیکٹڈ پرسنالٹی. تو یہ یعنی مردود قسم کے راویوں سے روایت کی گئی روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل چیز وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد سے, کہ آپ نے میت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں استقامت عطا فرما. اور قبر کے سوال جو ہیں وہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, مسند احمد میں رپورٹ ہوئے ہیں. کچھ حصہ بخاری مسلم میں ہوا ہے, کچھ ابو داؤد میں, ترمذی میں, مسند احمد میں. پہلا سوال ہوگا من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا, ترمذی میں تو الفاظ ہیں من نبیک, تیرا نبی کون ہے. بخاری میں الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں. تو یہ حاضر رجل, وہ کہتے ہیں حاضہ کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے. سر اگر حاضہ کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد رسول اللہ, ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے, ہونا چاہیے حاضہ محمد رسول اللہ. تو اس کا جو ایک طریق ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں, اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, الذی بعث فیکم, جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے. یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے, یہ بالکل جھوٹی بات ہے. تو یہ 3 سوالات, اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بخاری میں بھی ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی. مؤمن جو ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے, تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے, یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے. تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جسے ان چیزوں کا پتا تھا. دونوں معنی درست ہیں. تو جب تک آپ خود اللہ کو سیریس نہیں لیں گے آپ سچائی تک پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے میں نے کہا تھا قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہونے ہیں, اور چوتھا سوال جو ہے وہ تمام سوالات کی جان ہے. اگر زندگی میں پتا چل جائے تو پہلے 3 سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, ادروائز تو مشکل ہو جائے گا. بہرحال ایک ضمناً یہ بات تھی. تو قبر پہ بھی آپ نے دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد عام حالت میں بھی آپ جب قبرستان جائیں گے تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے.
صحیح مسلم میں الفاظ ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تم پر سلامتی ہو اے مؤمنین اور مسلمین جو اس قبرستان کے اندر دفن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں، ظاہر ہم نے بھی مرنا ہے۔ اور پھر سات الفاظ ہیں کہ ہم تم سے تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا۔ یہ دعا ہے۔ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دعائیں بھی ہیں، بل یہ سب سے آسان دعا، یاد رکھنی بھی آسان ہے۔ ایک دعا ہے جامع ترمذی کے اندر السلام علیکم یا اہل القبور، وہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، اصل دعا یہی ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ میرے ساتھ بستر پہ لیٹے تھے، تو تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ علیہ السلام چپکے سے اپنے بستر سے نکلے اور بقیع غرقد مدینے کے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ تو کہتی ہیں میں بھی نا جاسوسی کرنے کے لیے پیچھے کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے، میں بھی نکلی اور میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو واپس کیا۔ تو وہ کہتی ہیں میں جلدی جلدی بھاگتی بھی واپس آئی، آ کے بستر پہ لیٹ گئی، اور یہ یعنی میں نے ایکٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں تو یہاں سے گئی نہیں تھی، لیکن سانس پھولا ہوا تھا، سانس تو نہیں کو روک سکتا۔ وہ بزرگ ہی ہیں جو 12 دن تک وضو روک کے رکھتے ہیں، تو چونکہ جھوٹ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی نا تو تمام غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا۔ علم غیب بھی کلیئر کر دیا حضور نے۔ آپ نے نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہے، میں تو حاضر و ناظر ہوں، ان کا مجھے اللہ تو خبر دے دے گا۔ تو تم نے کیا گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، میں آپ کے پیچھے آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جب میں لیٹا تو جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع غرقد کے جو مدفن ہے وہاں پہ لوگ، ان کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کریں۔ اچھا، وہ دعائیں مغفرت تو آپ وہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلی کہ قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرنا یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر نبی علیہ السلام سے دعا کروانا یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی، آپ کی دعا کی برکت کا حصہ ان لوگوں کو نصیب ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کریں گے، رات کے وقت بھی جا سکتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد قبرستان چلے جایا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے قبرستان میں۔ تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا فرض نماز کے بعد بھی اپنی انڈیویجول دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں۔ ابو داؤد میں تو روایت کمزور ہے، لیکن المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ تمہارا رب سخی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے جو اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اسے محروم لوٹائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے، بلکہ امت یہ وہ سنت ہے جو واقعی سنت ہے، جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ نبی اسلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، ابو داؤد میں روایت کمزور ہے، اس لیے شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ اس روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگا کے ساتھ الادب المفرد کی روایت لکھ دی ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ ویسے بھی امت کا اجماع ہے، اس کے لیے حدیثوں کی تو ہمیں حاجت نہیں ہے، امت کا اجماع اور عملی تواتر سنت سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو ٹرانسفر کر رہی ہے۔ لہذا چند ایک علماء عرب کا اسے بدعت کہنا ان کے یعنی کم علمی کی نشانی ہے اور ایک تنگ نظری کی نشانی ہے۔ اوورال یہاں پہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں۔ میں ضمناً ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرنے ہیں۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں اپنے والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد، کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو 50 سال تقریباً گزر چکے تھے، اور آپ علیہ السلام قبر پہ گئے اور آپ روئے، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھی بھی اصحاب بھی روئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا۔ ظاہر نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی، تو اس لیے نبی علیہ السلام احتیاط کرتے تھے۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی۔ لیکن یہ قبروں پہ جانا ہے، مزارات کے اوپر نہیں۔ مزارات پہ تو سیلفیاں ہوتی ہیں اور
بہت کچھ ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہو نا، وہاں پہ آپ نے جانا بھی نہیں ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں اونٹ قربان کروں گا مقام بوانا پہ جا کے. بعض روایتوں میں آیا کہ 100 اونٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اب نہیں. اگر اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا تو نہیں جانا. یا وہاں پر کوئی زمانے جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا. انہوں نے دونوں چیزیں جب رسول اللہ کو کنفرم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے کہ تم کرو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی منت نہ پوری کرو جو تمہیں یعنی عاجز کر دے، اس طرح کی منت نہ مانو، اور اگر مانی ہے تو اس کو منت کو پورا نہ کرو. اور اللہ کی نافرمانی میں بھی منت نہ مانی جائے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی آپ نے اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا. جیسے میرا بیٹا ہوا تو اس کی چٹکیاں فلاں دربار پہ جا کے منواؤں گا، تو اب یہ ساری منت اس کو توڑ بھی دیں، توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی نہیں. اگر کوئی صحیح کوئی منت مانی تھی تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، یہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے منت کا پھر کفارہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ ایک غلام آزاد کریں یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لیں. تو اس طرح کی پھر منتیں آپ نے پوری نہیں کرنی ہوگی. بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یہ امت کو میسج دیا کہ آپ نے قبروں کو لاوارث نہیں چھوڑنا، قبروں پہ جانا ہے، قبروں پہ جا کے عبرت حاصل کرنی ہے، اور قبروں پہ جا کے ان قبر والوں سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا کوئی سامان کرے، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبرستان میں دفن ہے، کیونکہ وہ تو اب اپنے اعمال آگے نہیں بڑھا سکتے. تو جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت والا معاملہ کریں. اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، کیونکہ آپ کا اکثر لباس تہمد اور اوپر چادر ہوتی تھی. اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو اور صرف چادر اوپر لی ہوئی ہو اور یوں ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا، یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما دے، اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو گشادہ کر دے اور نور سے بھر دے. یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے. باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. تو اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا. یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. اب یہ سبحان اللہ تو آپ نے بول دیا ہے، لیکن اس کا جو ایک تلخ پہلو ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے کسی کافر کی قبر جو ہے نا وہ نور سے نہیں بھر سکتی، کیونکہ کافر کے بارے میں تو نص قطعی ہے قرآن کی. وہ تو سورہ توبہ میں آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم نہیں قبول کریں گے، منافقین کے لیے، کافروں کے لیے. تو یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں نمبر 1. اور مسلمان ظاہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، اس زمانے کے مسلمان. میں صحابہ نہیں کہتا ورنہ آپ کہیں گے گستاخی ہو گئی ہے. آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا پھر کون لوگ ہوں گے جو حضور کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں.
اچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھر دیا. اچھا، پہلے اندھیروں میں تھی، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ کی برکت کیا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو یہ نفع عطا فرمایا. اب یہ حضور کی دعا ہی ہے، باقی تو جنازہ تو صحابہ نے بھی ان کا پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں بزرگ جنازہ پڑھ لیں تو جناب سمجھو کہ اگلے پچھلے سارے مردے بخشے گئے. تو جنازے تو ان کے بھی ہوئے ہوئے تھے، لیکن حضور کے جنازہ پڑھنے سے فرق پڑا، ویسے تو نہیں پڑا. اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بے-دگ گیا اور آپ رک گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ کشف القبور ہے، ہمارے جو گھوڑے کے قدموں سے خاک نکل کے جو ہمارے گھوڑے کے نتھرے میں بیٹھے گی، وقت کا بڑے سے بڑا غوث بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. جب غوث قبروں کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں. وہ تو حضور سے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب کہانی ہے. غوث پر سارے فیل کرتے ہیں. میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا کو غوث پڑھ کے نا ویکھ کے میں لکھ کے دینا، لکھ کے انہوں دیکھ کے پڑھ کے دس دے. زبانی نے بڑی دور دی گل ہے، اور میں صرف کہہ رہا ہوں پڑھ کے بتا دے، سمجھا تو مجھے پتا ہے کہ وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوگی. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا جی، کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے تو پھر سکھا دے اللہ ان کو. سب کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی درخت کی توڑی، اس کے 2 حصے کیے اور اسے لگا دیا دونوں قبروں پہ. آپ نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی نا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اب یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے. لوگوں نے پھر آگے ضرب تقسیمیں لگا دی کہ جی وہ ٹہنیاں جو ہے اللہ کا ذکر کریں گی اور ذکر کرنے کی برکت سے یہ ہوگا. اور سب ٹہنیاں لگانے سے کیا ہونا ہے؟ وہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. اور اسی کو پھر ایکسٹراپولیٹ کیا نا انہوں نے قبروں پہ جو پھول ڈالتے ہیں. تو پھر آپ پھول نہ ڈالیں، جو نبی علیہ السلام نے کیا آپ وہی کام کریں. آپ ضرور ٹہنی لگائیں، اور یہاں پہ لوگ لگا بھی دیتے ہیں دفناتے وقت سرانے سائڈ کے اوپر. تو آپ سنت کے اوپر، اسی سنت کے اوپر عمل کریں. تو آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. بظاہر ایک دیکھنے میں معمولی سے گناہ ہے، لیکن ان کا عذاب یہ یعنی ان کو دیکھنا پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی برکت سے ان تک یہ نفع پہنچا. تو یہ تو حضور کی برکات ہے. تو بعض لوگ یعنی نبی علیہ السلام کے قبرستان جنازہ پڑھنے سے غائبانہ نماز جنازہ کی طرف جاتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ یہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ نجاشی فوت ہو گیا، تو اس کے لیے 4 تکبیریں کہیں. تو امام بخاری نے اس پہ باب نہیں باندھا کہ غائبانہ نماز جنازہ کا جواز. امام بخاری کو پتا تھا یہ نجاشی کی خصوصیت ہے، کیونکہ نجاشی کی تو وہ حیثیت نہیں تھی جو رسول اللہ کے اور اصحاب کی تھی. حضور کے نزدیک سب سے لاڈلے صحابہ، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت زید ابن حارثہ، جن کا نام قرآن میں ہے سورۃ الاحزاب میں. حضور کے منہ بولے بیٹے، اور وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ مدینہ شریف میں رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اور پھر مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید پر متفق ہوئے ہیں. تو وہ اپنی فوج بچا کے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے رومن امپائر کے اگینسٹ. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا کوئی نہیں کہا کہ اٹھو تو زید پہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھے. تو یہ غائبانہ نماز جنازہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر کوئی کفر کی سرزمین میں مر گیا ہے، وہاں پہ اس کا کوئی یعنی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ ضرور پڑھیں. یہاں تو ایک شہر میں مرتا ہے، ہزاروں کا جنازہ ہوتا ہے، دوسرے شہر میں اس کا غائبانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ذرا امیر ہوتا ہے، جس نے زیادہ فنڈ دیا ہوتا ہے. غریب آدمی کے لیے کہتے ہیں جی دعا، امیر آدمی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ. ٹھیک ہے نا؟ تو نہ آپ کی دعاؤں سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ نماز جنازوں سے، کیونکہ آپ تو سب کچھ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، پھر اس کے اوپر چندے اکٹھے کرنا. آپ پتہ نا ہمارے تو یہاں ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے جس نے غائبانہ نماز جنازہ کو ایک ایکٹیویٹی بنا کے اس طرح پریزنٹ کیا اور یعنی ہلچل مچا کے رکھ دی، اور اس میں پھر چندے اکٹھے کیے. تو یہ بھی ایک یعنی لوگوں کی جیبیں ہتھیانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. حالانکہ مردے کے لیے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے حوالے سے جو چیزیں تعلیم فرمائی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچیں. کہ آپ نے دعا کرنی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے جنازے کی شکل میں، پھر قبرستان میں جا کے دعا کرنی ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے، اس کے بعد قبر پہ بیٹھے رہنا ہے اتنی دیر 2-2.5 گھنٹے جتنی دیر اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا رہتا ہے، چند لوگ بیٹھ جائیں. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب قبرستان جانا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور قبرستان نہ بھی جائیں اپنی نمازوں کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لیے.
تو کئی ایک دعائیں ہیں، آپ یہ دعا تو ضرور کریں اپنے نماز کے تشہد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو کم از کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. یہ ساری دعائیں جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ آپ پڑھیں. مشکات المصابیح کی آپ پہلی جلد میں تشہد کی دعاؤں کے بیان میں چلے جائیں تو آپ کو کئی ایک دعائیں مل جائیں گی، وہ یاد کریں. قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اس موقع پہ مانگیں. تو یہ میت کے اوپر، مرے ہوئے شخص کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں. وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے، ہمارے بھائیوں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ذریعہ موجود ہے لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ ہے دعا. اب آ جائیں جو باقی ذرائع ہیں. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا. سر میں یہ الفاظ جب پڑھتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں میں کانپ اٹھتا ہوں کہ جو مر گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک بار سبحان اللہ کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتا کہ میں ایک سیکنڈ مجھے مل جائے کہ میں سبحان اللہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی مالی طور پر یا فزیکلی، تو وہ اس کو ثواب ملے گا. اور جینون ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے ہم انڈائریکٹلی اس طرح پہنچا رہے ہیں کہ ہم اگر اس کنویں سے پانی پیتے ہیں تو جتنے لوگ پیئیں گے اس کا ثواب اسے ملے گا. دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے. تو اس کے لیے تو میرے پاس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی مثال ہے نا تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. ان ائمہ کو جو اللہ نے اتنی بڑی بات سجھائی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ریٹن ریکارڈ کے طور پر جمع کیا. آج نا 1200 سال تو ہو چکے ہیں، کوئی ان کے پائی کی کتاب لا نہیں سکا. اب تو ویسے ہی بھول جائیں آپ. وہ حدیث کا بھی جو پیریڈ تھا وہ پہلے 500-600 سال کا تھا، اس کے بعد تو سب کے سب جو ہے نا وہ ناقل ہی ہیں پرانے بزرگوں کے. محدثین جو اپنی اسناد سے حدیثیں پہنچاتے تھے وہ تو اب فوت ہو چکے، کیونکہ اب تو سند ہی بہت لمبی ہو گئی ہے. 1000 سال کی سند کون یاد رکھے؟ یہ تو پہلے 300 سال میں کتابیں لکھی گئی. آج بھی بخاری مسلم کو پڑھ کے جو بندہ نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہے اور نماز سنت کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے، امام بخاری امام مسلم کو ایک ایک چیز کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے. سر میں کہتا ہوں نہیں کیلکولیٹر فیل ہو جائے جو امام بخاری امام مسلم کے نامہ اعمال میں وہ ہر سیکنڈ میں جو ثواب جا رہا ہے جس لیول کا، پھر جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں. اور سر اس سے اوپر چلے جائیں، ہماری ہر نیکی، ہر مسلمان کی نیکی کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورہ قلم میں فرمایا، پارہ نمبر 29 میں جو دوسری سورت ہے اس میں الفاظ موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، یعنی وہ ٹوٹے گا نہیں. وہ ایک سمجھ لیں ایک فشن ریاکشن کی طرح چلتا جا رہا ہے، ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے. تو جس نے یعنی نافع علم لوگوں کو سکھایا تو ظاہر ہے یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے. یہ ہماری طرف سے ڈائریکٹلی کوئی نفع نہیں ہے، ہاں انڈائریکٹلی ضرور ہے. اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی. ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کتنی حدیثیں اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی روح سے بتایا کہ آپ دعا کریں گے، لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ ہے. جو جس در سے وہ دعا کرے گی، مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتا. اور دوسرا اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ
اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر بری تربیت کی ہے تو وبال بھی ملے گا۔ اس پہ تو وبال ہوگا لیکن اس کے وبال میں بھی کمی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چل۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، وہ خود بخود ہی نیک ہو گئی ہے، تو پھر کیا ماں باپ کو ثواب ملے گا؟ ہاں، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ رہتا ہے، پرابلم اینڈ پہ نہیں۔ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا، یعنی اس کا جو رحم کرنے والا ایک فیکٹر ہے وہ ڈومیننٹ ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے۔ تو بہرحال یہ چانس پہ ہی ہے نا جی، اور اگر کسی ماں باپ نے غلط تربیت نہیں کی اور اولاد غلط نکل آئی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا تھا، پھر یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کا وبال ماں باپ کے اوپر ہوگا۔ وہ تو قرآن میں واضح طور پر کئی جگہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں، ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے نیک اولاد، یہ چونکہ انویسٹمنٹ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا، حالانکہ وہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اس کے بیٹے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ اس قسم کی کئی ایک احادیث موجود ہیں، اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا سورہ الفرقان کے اندر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری نسل میں پرہیزگار لوگ پیدا ہوں، وہ پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے تو تبھی مجھے فائدہ ہوگا نا، کہ وہ جتنے نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب مجھے پہنچے گا، میرے لیے دعا کریں گے تو اس کا نفع مجھے پہنچے گا۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں، سعد ابن عبادہ سفر میں تھے، پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی، نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور مجھے امید ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو وہ صدقہ اور خیرات کرواتی مجھے کہہ کے، لیکن وہ بغیر وصیت کیے مری ہے، اب میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کروں، تو کیا میرے صدقہ اور خیرات کرنے سے میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے سمپلی ایک لفظ میں جواب دیا ہاں، کوئی باریکیاں نہیں بیان کی۔ مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی باریکیاں بیان کرنے میں، کہ اگر اس کا ارادہ تھا تو، اگر نہیں تھا تو یہ وہ تو یہی حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ جب ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کوئی وصیت کر دیں اپنے مال کے لیے اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے کہا میں کیا وصیت کروں، میرے پلے تو کوئی شے نہیں ہے، میرے دولت کا جو مالک ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، تو یعنی انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کی بعد ان کی طرف سے صدقہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب پہنچا دیا۔ پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں ایک باغ ہے میرا، میں وہ اپنی والدہ کی طرف سے خیرات کرتا ہوں، تو اس کا ثواب ان کو۔ سنن نسائی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میت کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد، دعا نہیں صرف صدقہ بھی، اور اس کے اندر کئی ایک احادیث امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ کوئی عورت آ کے حضور سے پوچھ رہی ہے کہ میری ماں مر گئی ہے، اب میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، اگرچہ اس نے مجھے وصیت نہیں کی ہے، میں اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہوں، ثواب ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں۔ ایک شخص کہتا ہے میرا باپ مر گیا ہے، اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے کر دوں ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حج بدل کا ذکر ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، اگر اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کا قریبی رشتہ دار کوئی حج کر لے، تو نبی اسلام نے حکم دیا کہ حج کرو اپنے مردوں کی طرف سے۔ تو حج کے اندر یعنی نیابت ہو جاتی ہے، پچھلے کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ایک ایکسٹراڈنری ایک عبادت ہے اور اسلام کے فرائض میں شامل ہے۔ تو اس طرح یہ صدقہ اور خیرات، حج بدل، اس طرح کی چیزوں کا، ایون منت کے روزے ہوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ بھی آپ میت کی طرف سے رکھ سکتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں، منت کے روزے۔ رمضان کے روزے ظاہر ہے وہ بیمار تھا تو بس اس کی طرف فدیہ دیا تو کافی ہے، لیکن منت آپ اللہ کے لیے پوری کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ نے منت ماننی ہے اور وہ فوت ہو گیا تو آپ منت کے روزے پورے کریں، اچھی بات ہے، آپ پر حق ہے آپ کے ماں باپ کا کہ آپ ان کی طرف سے یہ کام کریں۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ جو تیجے اور 40ویں والا ہے، کہیں سوئم کہا جاتا ہے اسے، 40ویں کو کہیں چہلم کہا جاتا ہے۔ دیوبندی اس کو اپنی مسجد میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ میت کے لیے انشاءاللہ کل 10 بجے دعا ہوگی، تے ان کے کر کے ہٹے ہو، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، قبرستان دبیا بھی جائے، دعا کی جائے۔ اور بریلوی کہتے ہیں جی کل کا ختم ہوگا،
اسے چہلم بھی جو تیجا بھی کہتے ہیں اور سوئم بھی کہتے ہیں. پہلے تو تیسرے دن سوئم ہوا کرتا تھا، نام آج بھی سوئم ہے لیکن ہوتا دوسرے دن ہے، وہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، لوگ رشتہ دار بھی دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم مکاؤ. تو بریلوی اس کو تیجا کہہ کے، سوئم کہہ کے، اور دیوبندی اور بعض اہل حدیث اسے دعا ہوگی کہہ کے کرتے ہیں. باقی اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا اللہ کے فضل سے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. کاپا پروگرام، کھان پین، قرآن خوانی اور گٹھلیاں اور وہ سارے کے سارے معاملات، اور حفاظ بلائے جاتے ہیں، مدرسے کے اسٹوڈنٹ بلائے جاتے ہیں، اور تلاوت نعت بھی ہوتی ہے، اور تھوڑا یعنی زیادہ ہوگا تو تھوڑا زیادہ نعتیں ہو جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو ان کا تو دین کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود ایجاد کر لی ہے. اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں، لیکن ابھی اذانیں شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ، اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی، اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے یہ تیجا، 40واں، 10واں، جمعراتیں، برسیاں، 11ویاں، 22 رجب کے کنڈے، محرم کی نیازیں، میلاد کی نیازیں، سب کی سب یعنی ایکٹیویٹیز خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں، اور ان کو خود بھی پتا ہے. اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون 40ویں کے کارڈ چھپتے ہیں، جس طرح آپ کی شادی کارڈ ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں. اچھا، یہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے، اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا نا اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز آپ کریں، جو بھی ماڈرن طریقہ اڈاپٹ کریں. مثلا اب کسی کا جنازہ ہے اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ فیس بک پہ لگائیں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوں. اخبار میں بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں. یہ تو ایک دین کی بنیادی ایکٹیویٹیز ہے نا جنازہ پڑھنا. ہم ادر دین وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئی، آپ نے کسی کا تیجا، 40واں، 10واں نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی. دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا. ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائرز بھی گر چکی ہوئی تھی آلموسٹ، الحمدللہ. تو یہ بینچ مارک تھا. 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں یہ غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا. نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے. تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے. اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی. اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی. یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا. سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے. ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا. عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو. تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا جائے.
اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا۔ ان کی یہ حرمت ہے۔ تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے ہے۔ یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کومنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے۔ تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا ہے، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے۔ اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے۔ تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے, قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ, آمین, اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے, آمین. کیا صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, اور صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو حقدار ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے مولویوں کو یا مدرسے میں دینا ہے, آپ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں. صدقے سے بالکل بلائیں ٹلتی ہیں. ہاں, جو منت مانی جاتی ہے اس کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ منت سے کنجوس کا مال نکلتا ہے, مصیبت نہیں ٹلتی. صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو, یہ اس سے بڑی کوئی دو چیزیں نہیں ہیں, عمر دراز ہونا اور رزق میں کشادگی. رزق میں ہر چیز شامل ہے, اچھی صحت, اچھی اولاد, اچھی بیوی, اچھا رہن سہن, سب کچھ رزق ہے اللہ کی طرف سے. جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. یعنی تقدیر بدل دے گی, اور تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ جب یہ کرے گا تو میں اس کی عمر میں اتنی برکت کر دوں گا, جب یہ حسن سلوک کرے گا تو میں اس کے ساتھ اتنے رزق کی کشادگی والا معاملہ کر دوں گا. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کس سے صدقہ کر سکتے ہیں؟ جو پنجابی کا صدقہ ہے وہ تو ذرا ڈیفرنٹ ہے. عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے, تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا ہاں, اگر یہی ضرورت تم ایسی جگہ سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا پھر اس پہ ثواب بھی ہوگا, یہ بھی صدقہ ہے. باقی عموماً جو صدقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی کھانا کھلانا یا اس کی مالی مدد کرنا. تو اگر آپ وہ صدقہ پوچھ رہے ہیں تو اس میں ایک تو obligatory صدقہ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں بھی جو رزق ڈالتا ہے, یعنی ان کے لیے جو کمائی کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ماں باپ کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اسپیسیفکلی وہ صدقہ جو آپ نے منت مانی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا, وہ پھر آپ نے صرف غریب لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ آپ ماں باپ بیوی بچوں پہ نہیں لگا سکتے. ہاں, بہن بھائی سب سے زیادہ حقدار ہیں ایسے صدقے کے. زکوٰۃ کے بھی سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہیں, اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں. صدقہ فطر بھی سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیں, اور اس کی جو بھی فارم آپ بہتر سمجھتے ہیں, رقم کی شکل میں ہو, راشن کی شکل میں ہو, کپڑوں کی شکل میں ہو, کسی بچے کی فیس کی شکل میں ہو, کسی کو موٹر بائک لے کے دے دیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. مسئلہ 95A میں نے صدقے کے اوپر تفصیل ریکارڈ کروایا تھا, اور 95B مسئلہ زکوٰۃ کے 70 قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل پہ ہے. صدقہ فطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. صدقہ فطر کے بارے میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. دیکھیں, یہ ایک سا آپ نے دینا ہوتا ہے اناج, صدقہ فطر. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر ایک سا مقرر کیا تھا. اناج جو کی شکل میں, گندم کی شکل میں, کھجور کی شکل میں, پنیر کی شکل میں, کشمش کی شکل میں, یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں. اور ہر بڑے چھوٹے, ایون ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی, خواہ غلام ہے یا آزاد ہے, مرد ہے, عورت ہے, بوڑھا ہے, بچہ ہے, وہ اس نے ادا کرنا ہے ایک سا. یہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا. اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار کہ روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا, کبھی فوش گوئی ہو گئی, کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا, اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے. اور صحابہ کرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے, اور پریفریبل یہ کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں. اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے. سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر. ایک سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو گرام کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں. 1 کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں؟ 1000 گرام. اور 1 پاؤ کتنا ہے؟ 250 گرام. 250 والے 4 ہوں تو 1 کلو گرام بن جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مد مل کر ایک سا بنایا کرتے تھے. اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی, ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی. یعنی گڈویاں بنی ہوئی تھی, جس طرح ہم بھی بچپن میں کبھی محلے میں وہ بیر بیچنے آتا تھا تو وہ گڈویاں بھر کے نا وہ دیتے ہوتے تھے. آج کل تو تول کے ہوتے ہیں نا, گڈویوں کے ذریعے ہوتے تھے. ابھی بھی گڈویوں والا ہے ماپنے والا. دودھ کے کیس میں 1 لیٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے. 1 لیٹر کے اندر
1000 मिली लीटर होते हैं, लेकिन हम गलत उलाम में पता उसे क्या कहते हैं, 1 किलो दूध दे दो। हालांकि अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं तो वो 1 लीटर दूध से कम होगा, क्योंकि दूध का वजन पानी से ज्यादा होता है। हाँ, 1 किलोग्राम पानी और 1 लीटर पानी ये अपने वजन में बराबर होंगे, क्योंकि वो 1 लीटर पैमाना रखे ये गया है कि स्टैंडर्ड पानी को माना गया है कि पानी का जो वजन है ना 1 किलोग्राम जो हो, वो पानी जितना वॉल्यूम घेरता है, जितनी जगह घेरता है, उसे 1 लीटर करार दे दिया गया और वो पैमाना बन गया उसका। लेकिन दूध तो पानी से थोड़ा वजनी होता है, तो दूध अगर आप 1 किलोग्राम लेते हैं ना, 1 किलोग्राम दूध, तो वो आपको 1 लीटर पानी या 1 लीटर जो दूध होना चाहिए था उससे कम पड़ेगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, वो पहले ही पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया? ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा, अब आ जाए उस तरफ। तो अब अरब मुल्कों के अंदर तो ये आर्ट ज़ाहिर है, वो अरब के लोग फिर अपनी उस डिक्शनरी को ट्रांसफर करके बाकी लोगों को बताते हैं, ये पैमाने तो उनके थे। तो उसमें जो सऊदी अरब की फतवा कमेटी है ना, उसने बकायदा इसकी कैलकुलेशन की है 2600 ग्राम। ये फतवा कमेटी ने जो डॉक्यूमेंट निकाला ना, वैसे तो अगर ये पूरा 2500 ग्राम होता तो हम कह देते 2.5 किलो, लेकिन उन्होंने निकाला है इसका 2600 ग्राम, यानी 2.5 किलो के ऊपर 100 ग्राम। एक कैलकुलेशन ये चल रही है, एक और कैलकुलेशन है जिसमें जरा पुराने जमाने की है, वो कन्वर्जन करते हैं ना, 2750 ग्राम बन रहा है, यानी 2.25 किलो। और एक तीसरी कैलकुलेशन में 2400 ग्राम बन रहा है, जिसमें एक मुद 600 ग्राम के बराबर है, तो वो 4 मुद एक साथ मिलके 2400। तो ये 3 यानी चल रहे हैं 2400 ग्राम, 2600 ग्राम, 2750 ग्राम। ये 2750 जो है ये सेफ साइड के ऊपर है, ये 2.25 किलो है। ठीक है, तो 2750 ग्राम यानी कि 2.25 किलो ये अप्रोप्रिएट है। एक सा 2750 ग्राम 2.25 किलो। और अगर ज्यादा एहतियात आपने करनी है, राउंड ऑफ कर ले, 3 किलो ही दे दे। 3 किलो खजूर भी दे सकते हैं, ज़ाहिर है वो तो महंगी पड़ेगी, 600 रुपए किलो खजूर ऑलमोस्ट है 1800। आटा कितना किलो चल रहा है जी? 150। तो अगर आटा लेंगे 300 तो 450 रुपए बन जाएगा। ठीक है, किशमिश लेंगे तो हजारों में बनेगी, पनीर लेंगे हजारों में बनेगी। अच्छा, ये सब फिर वो आपने 2.25 किलो या 3 किलो, सबके लिए वजन एक ही है, एक सा, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में है कि एक साथ देते थे अनाज, और फिर साथ दिया है किशमिश, पनीर, खजूर, गंदम, जो अनाज है वो सारे का सारा इसमें आता है। वजन वही रहेगा 2.25 किलो या राउंड ऑफ करके 3 किलो। और ये जो मैं आपको ये फिगर बता रहा हूं, ये सुन्नी और शिया के यहां कॉमन है। हाँ, मुस्लिम शरीफ में आता है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहां और कई मामलात के अंदर सुन्नत में अपनी राय को दाखिल किया, इसमें भी दाखिल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी हमारे वाली जो गंदम है वो आला क्वालिटी की है, लिहाजा हम आधी गंदम दिया करेंगे। तो अबू सईद खुदरी इस पे नाराज हुए, उन्होंने कहा कि मैं जो चीज रसूलुल्लाह से सुन चुका हूं और आपके हुक्म पे अमल कर चुका हूं, मैं तो मरते दम तक एक सा ही दिया करूंगा सदका फित्र। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मामू पार्टी भी एक सा ही देती है आज। हाँ, वो मामू के मुताबिक नहीं चल रहे बल्कि बुखारी मुस्लिम के मुताबिक चल रहे हैं। तो वो आपने निस्फ सा नहीं करना कि जी वो वाली गंदम सस्ती है तो वो वाली महंगी है। गंदम जो आप खाते हैं वो, अब अगर कोई यूरोप और अमेरिका में है ना जनाब, तो उसने यूरोप और अमेरिका के रेट के ऊपर करना है। तकसीम बेशक पाकिस्तान में करे, लेकिन खारा तो वहां से है ना। ये तो नहीं हो सकता कि खारा वहां है और कैलकुलेशन यहां की निकालेगा वो, ना, इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, कुर्बानी के जानवर वाला मामला एक अलग है, वो भले वहां खरीदे या यहां खरीदे, वो तो जानवर पूरा आपने ले लिया ना, या हिस्सा डाल लिया, और वहां तो वो फिर उस तरह करने भी नहीं देते। लेकिन ये तो आपने जो खुद खाते हैं ना, वो आपने 2.25 किलो सेफ साइड पे रहते हुए 3 किलो अनाज आपने देना है। तो अगर आप आटे के मुताबिक कैलकुलेशन कर ले, अच्छा ये आटा भी 150 रुपए किलो उसके लिए है, जो 150 वाला आटा। अगर कोई देसी आटा ले रहा है और वो ऊपर है थोड़ा सा, तो वो उस एतबार से ज्यादा रेट लगाएगा। हाँ, देसी का है 150 है, चलो ठीक है। फिर सफेद आटा तो इससे सस्ता होगा, हाँ, तो 450 है 3 किलो का, तो ठीक है 450 आप कर लें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो राउंड ऑफ करके 500 दे, ज्यादा देने में कोई गुनाह नहीं है, कम में मसला है। और ये आपके रोजे के अंदर जो कमजोरियां है ना, उनका कफारा बनेगा, ये ज़हन में रखिएगा। इसके बगैर आपके रोजे कबूल नहीं होंगे, उनकी कमजोरियां कंपनसेट नहीं होंगी। और अगर उस दिन भी कोई बच्चा आपके घर पैदा हुआ है ना, अगरचे उसने रोजा रखना है या नहीं रखना, जो बच्चे रोजा रखने वाले हैं, नहीं रखने वाले, बूढ़े रखने वाले, नहीं रखने वाले, हर एक की तरफ से घर के सरबराह ने वो देना है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें कोई रोजा रखता है या नहीं रखता,
ہاں جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے زکات والا کہ ایک بندہ کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا, نہیں, ایک عام آدمی بھی دے گا. عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے, اس کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں, وہ دے گا. کس کو دے گا؟ اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا. اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلوف کیا, اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا لہٰذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ بات, اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو یا 2.25 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں, پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستعار لیا حنفیوں کی ٹسل میں, یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں, اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے, اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں, پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑی بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر؟ اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو یہ اکٹھا کیا ہے پیسہ, بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا؟ ہو سکتا ہے آپ کو کہتے ہیں ہم لیتے ہیں, لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار؟ لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے, اور بوریاں, پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں, کتنا کھائیں گے؟ یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے, تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. وہ بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو, صدقہ فطر ادا کرتا ہے, تسی ہوندے رہو وہ خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے, اور اس میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکات جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں, کیا ہم سونے کی زکات جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں, یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں, وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ زکات تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے, چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں جی ایکویلنٹ ہی ہے جی اس کے. ہاں ایکویلنٹ ہی ہے اس کے. تو یہ بھی ایکویلنٹ ہے. ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں, ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں, یہ ایکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی. اور اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے, 1 وقت کا ہی کھانا ہے. وہاں پہ میں حنفیوں کے ساتھ نہیں ہوں, حنفی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا ہے. خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے. وہاں اہل حدیث کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں, جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. کہ قرآن میں جب آیا نا کہ آپ نے روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے, تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ 2 وقت کا کھانا. آج کل تو بھائی 3 وقت کا کھانا ہے, ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں عموماً. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو اوسطاً تم کھاتے ہو. تو اس کا مطلب ایک عام آدمی بھی, ایک گورا بھی پہلی دفعہ جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے. حنفیوں کا 2 وقت کا کھلانا باطل ہے, کیونکہ آج کل تو ہم 3 وقت کھا رہے ہیں. پھر ہر زمانے کا, ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے ایکویلنٹ, خواہ اسے کھانا کھلا دے مسکین کو, خواہ اسے اتنی رقم دے دے. اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے. وہ 60 مسکینوں والا ہو, خواہ وہ 1 مسکین والا ہو, سب کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے, یہ اس کے اندر ٹالرنس موجود ہے. لہٰذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں. اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, اور جو لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 3 کلو یا 3.25 کلو کشمش کی رقم کیلکولیٹ کرے. اب مجھے تو اس کی قیمت پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوگی, کیونکہ ہم تو اس طرح یہ کوئی آئٹم نہیں ہے, یہ تو چھٹانک برابر لیا جاتا ہے, اتنا مہنگا ہے, تو وہ ہزاروں میں بن رہا ہوگا. پنیر, چلے پنیر کی تو ہم کیلکولیشن کسی حد تک کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ دیسی گھی کا کیا ریٹ چل رہا ہے جی آج کل, 3000 روپے کلو, تو 9000 روپیہ ہوگا اگر آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی ساری مصنوعات ہیں جو آپ کے کامن یوز میں ہے. تو کسی کو زیادہ شوق ہے خرچ کرنے کا اور اسی مد میں, تو 9000 روپیہ ایک گھر کے فرد کی طرف سے بے شک دیں. 3 کلو دیسی گھی, جو چیزیں آپ کے کھانے کے یوز میں ہیں, اناج کی شکل میں ہو, کیونکہ وہاں پنیر آیا تھا تو وہ آپ دے سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی, جس طریقے سے آپ مرضی کریں, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹالرنس دی ہوئی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہی چیزیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں, جو کشمش, پنیر, گندم اور اسی کی فارم آٹا, کھجور, یہ آپ دے سکتے ہیں. کھجور کی کیلکولیشن چلے آسان ہے, جو اچھی والی تھوڑی سی نارمل کھجور ہے وہ 600 روپے کلو ہے, تو 1800 بن گیا. چلے 2000 روپے آپ فیکس دے دیں. ضروری ہے آپ نے 500 دینا, 2000 بھی دیں فیکس. اور ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے آپ نے دینا ہے. جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے وہ نہ دیں, وہ لے لیں. ہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا نا, زکات دینے والے جبھی اپنی زکات دیں گے جب کوئی لینے والا بھی موجود ہوگا. ہاں تو وہ لے لیں.
اگر نہیں دے سکتے. لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں. دنیا میں ہر غریب آدمی سے نیچے بھی کوئی غریب آدمی موجود ہوتا ہے, صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ نے چشمہ اپنا لگایا ہوتا ہے. اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو, یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت نصیب ہوگی, صبر آ جائے گا. اوپر نہ دیکھو, اوپر کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اوپر جہاں دیکھنا چاہیے وہاں اوپر دیکھتے ہی کوئی نہیں, اور وہ ہے آخرت کے معاملے میں. ادھر کہتے ہیں بڑے گنہگار کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے صحابہ, ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے اسی تے ابو جہل بڑھنا جائے, سانو یہ نہ کہو کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے راستے پہ چلے. جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اعلیٰ درجے کی کہ ہم پیغمبروں کا پڑوس جنت میں حاصل کریں, وہاں کہتے ہیں اسی تے بڑے گنہگار, اور دنیاوی معاملات میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ اس کی تعلیمات دی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, بس سانسیں میری چلتی رہے, اتنا رزق کافی ہے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے, ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا, اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں, 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت, یہ ٹوٹل خوراک تھی. اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس زمانے میں کئی میلوں سے پیدل بھر کے لانا پڑتا تھا, تکلیف دہ کام تھا, اس لیے پانی بھی کوئی تھوک کے صاف سے نہیں تھا جو آج آپ ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں. پانی میٹھا بھی ایک ایشو تھا. یہ ٹوٹل ان کا ایک سرمایہ تھا. اور پھر وہ رکت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے, جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے, جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا اور ایک برتن پانی والا اور ایک چٹائی, اور اس پہ نبی علیہ السلام آرام فرماتے, اور آپ کے اوپر کرتا بھی کوئی نہیں تھا, صرف تہمت باندھی ہوئی تھی, آپ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے, آپ نے ایلا کیا تھا, 1 مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے کیونکہ بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسعت ہو چکی ہے, ہمارا خرچہ بڑھائیں. لیکن حضور تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے, ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا. سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ, اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا, کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ. اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا, سیدہ حفصہ کو, باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی. بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے, مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا, چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں, باقی بیویوں کو میں کیسے. لیکن وہ حضور کی محبت میں, آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں, کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے نا ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھی, لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں. تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے, کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے, جب تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے, اوپر کرتا بھی نہیں تھا, یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات تو وہ نشان. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حال. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر, تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے, حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی, یہ سب سے آپٹیمل ہے. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے, اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی آپ الاسلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے,
اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے